بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ٹائم تو ہمارا آدھا نکل گیا تقریباً۔ ابھی ہم نے جہاں تک آیت پڑھی تھی سورۃ النساء کی آیتیں ہیں نا یہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى، وَآتُوا، اور یتیموں کو دیں، ٹھیک، دیں، اموالہم، ان کے مال، ان کو مال ان کو دیں، ان کا مال یعنی ان کا جو مال ہے نا آپ کے پاس ان کو واپس کریں، یا جو ان کا مال ہے وہ کھائیں نہیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور تبدیل مت کریں آپ خبیث کو، غلط کو، ناجائز کو، بالطیب، اچھے سے، یعنی تبدیل نہ کریں، یعنی جو برا ہے وہ غلط ہے، اچھی چیز دے کر بری چیز نہ لیں۔ واضح ہے نا؟ ہم کہتے ہیں جب اچھی چیز کے بدلے اچھی چیز لیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال نہ کھائیں، مت کھائیں ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ، مطلب خلط ملط نہ کریں۔ ان کا جو مال ہے، اپنا مال تو آپ کھاتے ہیں نا، تو ان کا ساتھ مال ملا کر نہ کھا لیں، ان کے مال کو اپنی جگہ پر رہنے دیں۔ اصل میں یتیموں کی یہاں پر جو بات ہے نا ویسے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اور ہمارے زمانے میں بھی خیر کم تو نہیں، اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، بیماریاں بھی بہت ہوتی تھیں، تو وہ بیماریوں کی وجہ سے یا جنگوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے والد کا انتقال ہو گیا، بے وارث ہے، تو اب کسی خاندان کو دے دیتے تھے، عموماً رشتہ داروں کے پاس ہوتے تھے، اور آج کل بھی یہی ہے۔ تو اب یتیم آپ کے پاس آیا تو اس کا مال بھی ہے، تو اب وہ جانتا نہیں، وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ ناداں ہے، تو اب ایسا نہ ہو کہ ان کا مال آپ ہڑپ کر جائیں۔ واضح ہے، ان کا مال ہڑپ کر جائیں یا اس کو مکس کر دیں اور آپ کھا جائیں، یعنی یتیموں کے مالوں کی بہت زیادہ احتیاط ہے، غریبوں کے مالوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ صرف یتیموں غریبوں کی نہیں، جس کا بھی مال ہو، کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی جگہ پر ایسے ہوں جہاں پر مال آپ کے پاس ہوں، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس کا چندہ جمع ہو گیا، اس میں بھی ایسا ہے کہ آپ اس میں کیا ہے کہ ڈنڈی مار جائیں۔ واضح ہے، آپ کیونکہ جب کسی بھی انسان کا مال ہو، وہ یتیم کا ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناجائز طریقے سے مال نہ کھائیں۔ اور کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، 150 کی بات ہوتی ہے، 200 400 1000 کی بات، کوئی بڑی قیمت نہیں ہوتی، لیکن انسان کی ایک جو طبیعت ہے نا اس کے اندر لالچ ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بس جو ہاتھ میں آیا اس کو لے لو، اس کو کھا لو، تو ایسا نہ کریں۔ یعنی اگر کسی نے بالفرض، عام طور پر جو ہمارے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دکان پر بھی ہوں، بالفرض غلطی سے دکان والے نے آپ کو زیادہ اٹھا کے دے دیے، تو اب کیا ہے، آپ خوش ہو گئے، 10 روپے زیادہ آ گئے، کیا بات ہو گئی، ماشاءاللہ بڑے مزے آ گئے، خوش ہو گئے، اس کو واپس لوٹائیں، حساب کریں، خود ہمیشہ کریں، اس کو لوٹائیں، ہمیشہ یہ عادت بنائیں۔ اس 10 روپے سے کچھ نہیں جانا، 50 100 سے کچھ بھی نہیں جاتا، 100 روپیہ زیادہ ہو گئے، کم ہو گئے، ہو جاتا ہے، انسان ہے، ہم خود بھول جاتے ہیں، لوگ بھی بھولتے ہیں اسی طریقے سے۔ اب جو بہت سارے حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے تو کبھی نوٹ 1 گنا اور وہاں پر 2 تھے، یہ بھی ہو جاتا ہے، حساب میں غلطی بھی ہوتی ہے، تو اپنا حساب کبھی بھی کسی کو نہ دیں، اپنا بھی نہ چھوڑیں، لیکن چھوڑنے کی وجہ سے لڑائی نہ ہو، یہ ضروری بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ آپ مطلب 2 4 روپے کے پیچھے آپ اپنے آپے سے باہر آ جائیں، یہ بھی نہیں۔ اور کسی اور کا اگر مال غلطی سے آ گیا آپ کے پاس تو کبھی بھی نہیں، آپ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے لیے جائز ہے بھی نہیں، کبھی بھی۔ اگر گری ہوئی چیز بھی آپ کو مل گئی تو وہ بھی آپ کی نہیں، بلکہ چھوٹے بچوں کو بھی ہم یہ تربیت کرتے ہیں، یعنی کبھی بھی کوئی بچہ پیسے لے کے آ گیا، کوئی چیز لے کر آ گیا، کوئی کھلونے بہت لے کے آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کسی کا اٹھایا لے کے آ گئے، کبھی چھین کے آ گئے، کبھی ویسے، تو کہتے ہیں ہمیں یہ ملا ہے، تو ہم کہتے ہیں ملا ہے نہیں، ملا ہے تو ہمارا نہیں، ملا ہے تو جس کا بھی ہے اس کو وہیں چھوڑ کے آئیں، ملا ہے تو وہیں چھوڑ گئے، کسی سے لیا ہے
تو اس کی تحقیق کریں کہ واقعی اس نے دیا اور کیوں دیا، اور نہ لیں کسی سے، کچھ بھی نہ لیں، چھوٹے بچوں سے بھی یہی۔ آپ کے پاس جو پیسہ اگر بچہ لے کے آ رہا ہے، کوئی بھی لے کے آ رہا ہے، آپ کا نہیں، اور اس کی عادت کیا ہوگی، وہ آج اس نے کسی کا اٹھایا ہے چوری اور اس کے بعد وہ چھینے گا، وہ سمجھے گا ہاں ماشاءاللہ گھر والے جو ہے نا میری بڑی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسے آتی ہیں، لیکن جب والدین توجہ نہیں دیتے تو پھر بچوں کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی نہ کریں ایسا، بچپن سے، چھوٹا سا بچہ ہے نا تو اس کو شروع سے یہی کہیں کہ گھر سے باہر کسی کی کوئی چیز ہمارے ہاں نہیں آئے گی، وہ پڑی ہوئی ہو اس کو رہنے دیں، آ کر بتائیں وہ پڑی ہوئی ہے، آ کر بتائیں وہ پڑی ہوئی ہے، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے، اٹھائیں نہیں، آپ کی ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مالوں کو ساتھ اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھائیں، انہو کان حوبن، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حوب مانا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ شاید اس کو سمجھتے نہ ہوں کہ دوسرے لوگوں کا مال کھا جائیں، ہڑپ کر جائیں، لے لیں، تو اختیار نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کسی کو کسی کا مال لینے کی، ہڑپ کرنے کی، کھانے کی، کسی بھی صورت میں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، فی الیتامی، یتیموں میں، فنکحوا، تو نکاح کر لو پھر۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے، میرے خیال میں ابھی ٹائم کم ہے چونکہ، تو اس لیے میں نے آگے کمپلیٹ نہیں کی اس کو۔ وَآتُوا، اب ذرا لفظوں کی طرف آئی ہے، وَآتُوا، آتا، اس کا جو ہے نا اصل میں یہ حرف پھر سے حرف علت آیا نا، تو علت میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی ہے، لیکن مد آ جائے تو کیا ہوتا ہے، وہاں دو لفظ ہوتے ہیں، یہ تو بتایا تھا نا آپ کو، مد آ جائے تو وہاں دو لفظ ہوتے ہیں، الف ہوگا، حمزہ ہوگا، حمزہ ہے تو حمزے کو کیا کیا ہم نے، الف بنا کر اس کو، اس کے اندر اس کی وہ مد بن گئی، اصل میں ہے اتو، یہ آ بلکہ آتا، اتیان، آتا، یہ ایک حمزہ بھی ہے، آتا، آتا، اس میں یا بھی ہے، چار لفظ ہوں گے نا تبھی تو باب فعال بنے گا، باب فعال ہے نا۔ اب یہ حمزہ جو ہے نا اس کے اندر الف میں آ گیا، حمزے کو ہم نے الف سے چینج کر دیا، اب دو الف ہوگا تو مد آ گئی، تو کیا ہوا، آتا، یہ حمزہ چلا گیا، تو یہ ہے آتا، اکرما ہے یہ، صحیح۔ آتا اصل میں کیا ہے، اویس، اس میں کھڑا زبر، یہاں پر اس کی بات کر رہے ہیں، ہاں ہے، مد ہے اس کے، کھڑا زبر کا مطلب مد ہی ہے، یعنی قرآن شریف کا رسم الخط ایسا ہے نا، کیونکہ یہ دیکھیں یتامہ ہے نا، یہ الف کھڑا زبر ہے نا تو یہ الف ہے، ایسا ہے نا، یعنی اس میں ہے الف ہے، یہ تو کھڑا زبر ہم لگا رہے ہیں تو مطلب ایک الف اور ہے، تو وہ ہم اس کو مد، وہ مد ہے، آتا، پڑھتے کیا ہیں ہم، عطا تو نہیں پڑھتے نا، عطا تو نہیں پڑھتے نا، اگر ایک الف ہوتا تو کیا پڑھتے ہیں ہم، عطا، تو دو الف ہیں، دو الف کا مطلب مد، مد کے اصل میں حمزہ ہے، وہ الف سے تبدیل ہوا نا، یؤتی، اب حمزہ واپس آیا ہے، اس کا مضارع کیا ہے، یؤتی، حمزہ واپس آیا، اس کا جو مضارع ہے وہ کیا ہے، یؤتی، یہ دیکھیے، اور پھر اتیان، یہ حمزہ ہے، آتا، یؤتی، اور اس کا جو مجرد ہے عطا، یأتی، ایسا ہے نا، یأتی، تو حمزہ ہے وہ، یعنی وہ شروع میں جو ہے نا وہ حمزہ ہے، تو جب حمزہ آیا تو وہ حمزے الف سے چینج ہوا، پھر اس میں وہ مد بن گیا، تو آتا، باب فعال ہے، عطا یاتی کا معنی ہے آنا، یاتی مجرد جو ہے نا آنا، اور یؤتی کا معنی ہے لانا، اور یہاں پر معنی کیا ہے، ابھی دو، یہاں دون دینے کا امر ہے نا، دو، آتا، یؤتی من یشاء، ہے نا، کیا ہے قرآن شریف میں، یؤتی لمن یشاء، جو جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یؤتی الحکمت، اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، تو یہ ہے باب افعال، اور اس میں
आतौ एक या मतलब असली ये जो या है ना, ये हमजा जो है, ये जो या नज़र आ रही है ना आता, ये अलिफ में चेंज हो गई ना, ये इसमें एक और भी थी, एक या और भी है इसमें, आता यू अकरमू। अब ज़रा देखिए इसको, आता यू असल में यूं है, अकरा मू, यानी ये जो अलिफ है, ये वाव तो हर्फ क्या है, ज़मीर है ना ये वाव, तो ये या कहाँ गई, जो अलिफ से तब्दील हुई थी वो कहाँ है, तो इसके अंदर है असल में, वाज़ेह है ना, एक या है इसके अंदर, लेकिन वो उसके अंदर हज़फ हो गई। इज्तिमा साकिनैन की वजह से, चूंकि ये अलिफ ये साकिन है ना, और वाव भी साकिन थी और ये अलिफ भी साकिन था, तो इसलिए वो हज़फ हो गई, दो साकिन जमा हुआ थे। तो बहरहाल आप इतना याद रखें उसको, चूँकि हरफ इल्लत का आपके जहन में रहे कि ये चेंजिंग ज़रूर होती है। ये फ़िल माजी है अकरमू की तरह, इतना बात समझ में आई कि नहीं आई सना, अकरमू की तरह है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ बस, अब बात क्या समझ में नहीं आई, बस अभी ये याद रखें, बस ये समझे मैंने कुछ भी नहीं बताया, ये बताया ये अकरमू की तरह है। हाँ असल में बाब अभी इफ़ाल है, लेकिन इसका मुजर्रद भी आता है, मैंने बताया ना, आता याती। तालीलात असल में बहुत मुश्किल हैं, उसके कवायद हैं और उन कवायद को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं बस इतना याद हो कि जब हर्फ इल्लत आता है ना, तो फिर या तो वो हमज़ा अलिफ से, अलिफ या से, वाव से चेंज होते हैं और कभी गिरते हैं, वो कभी माजी में गिर जाते हैं, कभी मुजारे में गिरते हैं, कभी मज़दर में गिरते हैं, वो चेंजिंग रहती है मुसलसल। हाँ यानी हाँ फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहरहाल अभी इतना आप याद रखिएगा कि आतू जो है ना, ये फ़ेल अमर है, फ़ेल अमर है अकरमू, आतू अकरमू नहीं, अकरेमू, अकरम है ना, अकरेमू, अकरेमू की तरह, अकरम। नहीं 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 ऐसा नहीं, देखें हरफ इल्लत तो कहीं भी आता है, वो तो आम तौर पर यही लफ्ज़ जो है ना कई बाबों पे आता है। सुलासी मुजर्रद मैंने आपको बताया ना कि इसका सुलासी मुजर्रद क्या है, अता याती, यह याती, इसका मुजारे है याती। अब ये क्या है, ये मुजर्रद है, और इफ़ाल वाला का मुजारे है युती, युती, क्योंकि फिर इफ़ाल के शुरू में पेश आता है ना, तो ये है अता याती, दारबा यदरिबु, ये मुजर्रद है। तो हर्फ इल्लत तो कहीं भी आता है जी, असल में अता याती यो है, यदरिबु है, लेकिन ये चाहता है कि मेरे पीछे जो है ना वो ज़ेर हो और मैं साकिन हूँ, और साकिन हो जाता है, पढ़ना मुश्किल है असल में ना। बहरहाल इसके अंदर वाव ज़मीर जो है ना, ये क्या है, ये ज़मीर है, ये वाव ज़मीर है, और इस ज़मीर को क्या कहते हैं हम, मरफू मुत्तसिल, ये तो याद रहेगा ना। तुम दो, चलें अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं भी है तो कोशिश क्या करें, और हाँ वो उसका माज, अच्छा माजी अब है वो अमर, लेकिन माजी और अमर में फ़र्क इतना है कि ज़ेर और ज़बर का, अकरामा, अकरम, अकरामू उन लोगों ने इज़्ज़त की, अकरेमू तुम इज़्ज़त करो, बस ये फ़र्क है। माजी में अकरामा है ना, और अमर में क्या है, अकरम, तो रे की ज़ेर होती है, बस फ़र्क ही है। लेकिन चूँकि ये हर्फ इल्लत है तो इस वजह से ये भी चीज़ वाज़ेह नहीं हो पा रही आप पे, लेकिन मानने से पता चल जाएगा, मानने से पता चलेगा। और तुम दो यतीमों को, यतामा किसकी जमा है, यतीम की, ये जमा कौन सी होगी, जमा मुकस्सर है, यतीम यतामा जमा मुकस्सर है, क्योंकि सालिम होती तो नून आता, वाव और नून होता, या नून होता ना, जमा मुकस्सर है, यतीम की जमा यतामा, और मारिफा भी है, अलिफ लाम आया है शुरू में, और इसका मफूल भी है, ठीक है ना, फेल फाइल, और ये
مفعول بھی ہے. ہاں یہ امر ہے. ہاں تم دو. ہاں یہ فعل یہ تم دو کس کو دو اور کیا دو؟ تو دو مفعول چاہیے. انا اعطیناک ہم نے دیا آپ کو. اور کیا دیا؟ کوثر، خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی. تو دو چیزیں ہوئی نا، ہم نے دیا آپ کو ایک مفعول آپ کو، اور دی کون سی چیز جو دیں گے وہ دوسرا مفعول. تو یہاں پر بھی دو مفعول. یتیموں کو دو کیا دو؟ ان کا مال. تو دو مفعول ہے. یعنی متعدی ہے لیکن متعدی کون سا ہے؟ دو مفعولوں والا. تو اموال جمع ہے مال کی، اور یہ جمع کون سی ہے؟ جمع مکسر ہے. یہ بھی جمع مکسر ہے. اور ان کا مال، اس میں تعلق کیا ہے؟ مضاف الیہ. واضح ہے نا؟ ان کا مال. تو ضمیر کون سی ہوگی پھر؟ یہ مجرور متصل. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ضمیر ہوگی ان کا مال تو مجرور متصل ہو گئی. اور جمع مذکر ہے، غائب بھی ہے. ان کا مال. اچھا اب یہ ہم ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وہ ان کا مطلب کیا؟ یتیموں کا. تو یتیم ہوگا اس کا مرجع. ہم اس کو مرجع کہتے ہیں نا، جس طرح وہ ضمیر لوٹتی ہے اور تھرڈ پرسن کی لوٹتی ہے ہمیشہ. تھرڈ پرسن کی. کیونکہ یہ تم دو تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا. تم مسئلہ کب ہوتا ہے؟ جب ضمیر تھرڈ پرسن کی ہو، تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہے کون. ان کو دو یعنی یتیموں کو دو ان کا مال. ولا اور، یہ اور واو کا معنی اور ہوتا ہے تو یہ حرف عطف ہوتا ہے. لا نفی، نہیں. نہیں اس لیے جو نفی ہوتی ہے نا وہ عمل نہیں کرتا. یاد ہے نا ہم کیا کہتے ہیں؟ لا یضربو پیش ہے، پیش برقرار. لا یضربونا وہ نہیں مارتے، ایسے ہے نا. لیکن جب میں یہ کہوں گا لا تضرب تو کیا ہوگا؟ جزم آ جاتی. تو یہ لا نہیں ہے. لا کیا ہے؟ نہیں کا ہے. نہیں کا مطلب ہاں یعنی روکنے کا آرڈر دینا. امر کی ضد ہے. یعنی امر معنی کام کرنا اور نہیں کا معنی کام نہ کرنے کا حکم دینا. اچھا تتبدلو یہ کون سا باب ہو سکتا ہے؟ تم تبدیل مت کرو. کتنی تے ہیں؟ دو. ایک تے مضارع والی اور ایک تے اور ہے. اب جب ایک تے اور ہوگی اور تو وہ کیا ہوگی؟ باب تفاعل ہے. افتعال اس لیے نہیں کہ جو افتعال میں تے آتی ہے رمشا وہ فا کلمے کے بعد آتی ہے. یاد ہے نا؟ اجتانا با جیم کے بعد، یہ شروع میں ہے نا. تو شروع میں تے کس کے آتی ہے؟ تفاعل کے اندر آتی ہے اور تفاعل میں. تو باب تفاعل ہے. باب تفاعل. تقبلا تفاعل. تقبل. تتبدلو تو تتقبلو والا ایک ہی وزن. ہاں حذف بہت ہوتی ہے. جی تنزل تتنزل بالکل. اور کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا تساءلون، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں ہے تتساءلون. تو دو تے ہوتی ہے نا، یہ پڑھنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے نا، تو کبھی کبھی ایک تے حذف بھی ہوتی ہے. تو تتبدلو تو کیا ہوگا؟ یہ صیغہ کون سا ہوگا؟ باب ہوگا تفاعل. باب تفاعل کا سمجھ میں آیا کہ نہیں یا نہیں آ رہا؟ دیکھیں تقبلہ ہے نا، وہ جو یاد کرے تقبلہ یا تقبلو تو اس کے شروع میں تے آتی ہے. تو جب شروع میں تے آ جائے یا تو تے تفاعل میں آتی ہے یا تفاعل میں. تفاعل ہم نے کل پڑھا تھا لیکن اس میں الف آتا ہے نا ایک. تساءلا تقاتلا الف بھی آتا ہے تو یہاں پر نہیں ہے نا. تو یہ باب تفاعل ہے. تفعیل میں تے نہیں آتی شروع میں. صرفا
ٹھیک ہے نا. صرفا تے نہیں آتی شروع میں. ہاں وہ بدلا ہوتا ہے. تشدید ضرور ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور تقبلہ کے اندر بھی تشدید ہے. تفعلہ تقبلہ لیکن مطلب وہاں پر اس باب کی علامات ہے وہ. تو یہ فعل نہیں ہے, جمع مذکر ہے, حاضر مذکر کے لیے جمع مذکر حاضر. تم تبدیل مت کرو. معنی کو بھی دیکھیں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. نہیں ہے. اور اس کے اندر ضمیر کون سی ہے؟ واو. اس کا معنی ہے تم. اور یہاں پر بھی اس کا معنی تم. کبھی یہ نہیں کہنا انتم ہے, یہ نہیں کہنا. کل بتایا تھا نا آپ کو, یہ واو جو ہے نا یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا. واو کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. یعنی تم تبدیل مت کرو. تو واو ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع متصل کی ہے. ٹھیک, مرفوع متصل کی. اس کا مرجع ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. مرجع کیوں نہیں ہوگا؟ حاضر ہے. مرجع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ شک ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. میں اگر کہوں گا نا کہ وہ آیا ہے تو آپ کہیں گے وہ کون؟ مجھے نام بتاؤ وہ کون. ٹھیک. اور اگر میں کہوں تم آ گئے تو اب آپ کو کوئی شبہ ہی نہیں. تم بھی ضمیر ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں. میں آ گیا تو کوئی شبہ ہی نہیں. تو اس کا مرجع نہیں. مرجع کا مطلب وہ جو شخص جس سے مراد ہے وہ. مرجع کا مطلب لوٹنے کی جگہ. اچھا, اب اس کا مرجع ہے. ہم نے کہا نا ان کا مال, تو ان کا کیا؟ یتیموں کا. یہ بات ہو گئی مکمل. جب فعل جمع ہوتا ہے تو آخر میں الف آتا ہے. اس الف کو ہم فاصلہ کہتے ہیں. الف فاصلہ کا ہے, یعنی جمع کے آخر میں آتا ہے, اس میں نہیں آتا. تبدیل مت کرو خبیث کو, یعنی بری چیز مت لو اچھی چیز دے کر. تو خبیث کیا ہے؟ مفعول ہے. تو اس لیے اس کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ زبر بھی اس لیے آ رہا ہے, یہ مفعول بھی ہے. واضح ہے نا. اس کے اوپر زبر بھی اس لیے آ رہا ہے. تم تبدیل مت کرو خبیث کو, بری چیز کو. اور معرفہ ہے یہ. تو ہر فعل کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فاعل لازمی طور پر, اور کبھی مفعول چاہیے ہوتا ہے جیسے یہ ہے, اور کبھی مفعول دو چاہیے ہوتے ہیں جیسے یہ ہے, اور کبھی مفعول بالکل نہیں چاہیے ہوتا. اس کی کوئی ہے یہاں پر مثال؟ یہ ہے, اگر تم ڈرتے ہو. ڈرنے کا کوئی مفعول نہیں چاہیے. مفعول نہیں چاہیے. میں ڈرتا ہوں تو مفعول نہیں چاہیے, لازم ہے یہ. اچھا, اس کے بعد کیا ہے؟ تم تبدیل مت کرو برے کو اچھے سے. اچھی بری چیز مکس مت کر دو. تو با حرف کیا ہوگا؟ جر. تو جب حرف جر آتا ہے تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ مجرور. مجرور کا مطلب عام طور پر مطلب زیر ہے, اور کبھی زیر سے ہٹ کے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے, تو اس لیے بالطیبہ ہے. اسم ہے یہ, الف لام آیا ہے نا, تو اسم ہے یہ. اور حرف جر بھی اسم پر آتا ہے. واضح ہو گئی بات. معرفہ ہے, الف لام آیا اس پر. میرے خیال میں حاضری لے لیں ابھی.